ٹھیک ہے شوکت آپ کی جانب آنا چاہوں گا. وزیر قانون صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ چیزوں پر ابھی بھی مزید بحث ہونا باقی ہے. بحث تو اس ملک میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے, بحث ہونا اچھی بات ہے, لیکن ہم بطور قوم بحث ہی کرتے رہتے ہیں. یہی فیصلہ جو ہے کانٹیکس تو اسی فیصلے کا ہے کہ میں خود بھی کہہ رہا تھا آپ کو پہلے شروع سے ہی, آج جب میں فون پہ بات کر رہا تھا کہ فیصلہ تو تنازع کا شکار فیصلہ آنے سے پہلے ہو گیا. اگر 2 جج پہلے نکلے, پھر 2 جج بعد میں نکلے, اور انہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پوائنٹس لکھے. انہوں نے کہا سو موٹو نہیں بنتا کیونکہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو 2 ججز تھے اس بینچ میں, ان کے بارے میں تو اعتراض ہے, ان کو بینچ میں شامل, یعنی بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ اعتراض کر دیا, خود بینچ بنانے پہ سو موٹو نوٹس لینے پہ اعتراض کر دیا, اور جو فٹ نوٹس ابھی اٹارنی جنرل صاحب پڑھ رہے تھے یہ بھی فیصلے میں فٹ نوٹس کے طور پر شامل کیے گئے ہیں. تو لہذا جو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد کوئی تنازع نہیں ہوگا تو تنازع تو رہنا ہے, کیونکہ تنازع تو شروع سے ہی ہو گیا تھا متنازع. جب یہ ایکشن لیا گیا, جن 2 ججز نے نوٹ بنا کے بھیجا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, وہی جو 2 ججز تو بنیادی تنازع کا وہ بیس بنے, اور انہوں نے سب سے پہلے بینچ چھوڑ دیا کہ چونکہ ہم پہ اعتراض کیا گیا ہے تو لہذا ہم اس بینچ سے علیحدہ ہو سکتے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو لا منسٹر صاحب فرما رہے ہیں, بڑے بڑے ماہر وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, یقیناً وہ کوئی جو بات کریں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ ہوگا. بٹ بینچ تو 5 رکنی بینچ ہے نا, وہ تو ہم کل سے کہہ رہے ہیں. لیکن شوکت صاحب جس طرح کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی, اور یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پریس کانفرنس میں جو جوابات دیے گئے وہ بالکل ہی عجیب سے جوابات تھے, کیونکہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سپریم فیصلہ ہے وہ, لیکن پھر بھی حکومت تذبذب کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹو بگن ود یہ کوئی کرمنل کیس نہیں تھا, یہ کوئی ٹیکنیکل کیس نہیں تھا, یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس نہیں تھا, یہ پیورلی پولیٹیکل کیس ہے. اس کیس کی نوعیت, اس کیس کی بنیاد, اس کیس کا پروسیس وہ سارا پولیٹیکل ہے. اس کیس کی جتنی پروسیڈنگز ہوئیں ایکو جو ساری پالیٹکس کے بارے میں آئی. تو جب ایک پولیٹیکل معاملہ ہے تو جو فال آؤٹ ہوگا وہ بھی پولیٹیکل ٹرمز میں ہوگا. مثلا انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن سے گھبرا نہیں رہی, اور انہوں نے کہا ہم بطور پارٹی بھی الیکشن سے ہم نہیں گھبرا رہے. اب پولیٹیکل ٹرمینالوجی ہے, پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے سارا. تو جو باتیں وہ کر رہے تھے, تنازع کی آپ بات کر رہی ہیں, تو وہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل بات ہے, اور پالیٹکس میں تو دیر از نیور کنسنسس. اگر پالیٹکس میں کنسنسس ہو جاتا تو ہم آج اس طرح جو انرجیز خرچ کر رہے ہیں ہم ملک کی معیشت کو بہتر کرنے پہ کر رہے ہوتے, ہم اتفاق رائے سے کوئی ڈیٹ لے کے آتے. مثلا 254 کی بات کر گئے, آرٹیکل 254 کی بات کر گئے, وہ پروسیڈنگ کے دوران تو اس کی ایکو آتی رہی. آرٹیکل 254 آئین کا یہ کہتا ہے کہ ایک کام جو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے آئین کی روح سے, اگر اس وقت میں نہیں ہو سکتا بعد میں ہو جاتا ہے تو اس کی آئینی حیثیت پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, اس کی آئینی حیثیت پھر بھی مسلمہ ہے. دس از دی اسپرٹ آف 254. لیکن آج کے فیصلے میں کہیں ذکر نہیں ہے. فیصلے میں عدالت نے 254 کا سہارا نہیں لیا, بلکہ کوئی سہارا نہیں لیا. عدالت نے سیدھا جو 90 ڈیز والا ہے اسی پہ بات کی ہے. اور صحیح کہہ رہی تھی آسمہ شیرازی صاحبہ کہ الیکشن تو 90 دن کے اندر ہونا ہے بھائی. وہ آئین سے آپ آج ایک پریسیڈنٹ بنا دیں بغیر کسی ریزن کے. ایک مثال دی جاتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی 2007 میں 27 دسمبر کو کہ الیکشن لیٹ ہو گئے, بٹ وہ کتنا بڑا سانحہ تھا, وہ کتنی بڑی ٹریجڈی تھی, اور سندھ میں اس کا کیا آفٹر فال ہوا تھا. وہ تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال نہیں ہے نا یہاں پر. پھر جج صاحب نے بھی کہا کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے پیسے ہیں تو آپ الیکشن کروانے کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس. تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 254 کو انووک نہیں کیا آج عدالت نے اپنے فیصلے میں. ہاں اگر عدالت 254 کو انووک کر دیتی پھر تو ہم دیکھتے. لیکن انہوں نے آج یہ بھی تو سٹیٹمنٹ پریس کانفرنس میں دے دی کہ ملکی حالات اگر اجازت دیتے ہیں تو الیکشن کروا دیں. ایک طرف مطمئن نظر آ رہے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں. میں پھر گزارش کروں گا کہ پالیٹکس ہے نا,
آپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو میسج بھی دینا ہے، بطور لا منسٹر آپ نے اپنی جو ذمہ داری ہیں کانسٹیٹیوشنل وہ بھی مثلاً آج لا منسٹر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے، نو، مطلب وہ ایوان بالا کے رکن بھی ہیں، وہ اب سادہ وکیل نہیں ہے، ہی از ناٹ اے سمپل ایڈوکیٹ ناؤ، سینئر لائر نہیں ہے، ہی از ممبر آف دا سینٹ آف پاکستان پلس ہی از ممبر آف دا کیبنٹ اینڈ ہی از ہولڈنگ دی پورٹ فولیو آف لا منسٹر۔ اگر لا منسٹر ہی کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتے تو لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو شوکت ایسا لگتا ہے کہ کوشش کریں گے ڈیلے ٹیکٹکس کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی حربہ استعمال کرنے کی؟ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سیاسی جماعت کا، ہر انڈیویجول کا حق ہے کہ وہ حالات کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرے۔ اگر ان کو یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ابھی ہم عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد شاید اکانومی اتنی امپرومنٹ ہو جائے، تو یہ ان کا کلیکٹیو ایک بینیفٹ ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، مثلا وکیل بھی تو تاریخ مانگ لیتے ہیں نا کہ میں آج نہیں آ سکتا، میں کل آؤں گا، ایکسکیوز می، یا میرا موکل جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکتا، یا آپ ویڈیو لنک پہ کر لیں۔ ہر وہ قدم جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی استدعا کی جائے یا اٹھایا جائے تو وہ نتھنگ از آبجیکشنیبل۔ آبجیکشن، اعتراض اس وقت ہے کہ آپ ایک آئینی ادارہ جو کہ سپریم کورٹ ہے، جس کا فرض ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین کے مطابق سپریم کورٹ کا آپ حکم ماننے سے انکار کریں گے وداؤٹ اینی لیگیلٹی اور کانسٹیٹیوشنلٹی، تب جا کر مسئلہ بنتا ہے۔ ہر ایک کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ حکومت فرض کیا ریویو کی بات میں چلی جاتی ہے، حکومت ایک لارجر بینچ بنانے کے لیے پٹیشن دے دیتی ہے، ان کا حق ہے، قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، وہ استعمال کریں، لیکن بغیر کسی اسٹے کے، بغیر کسی استدعا کے، بغیر کسی سپریم کورٹ انٹرونشن کے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو وہ ایک تصادم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم الیکشن کے سے بھاگ نہیں رہے، جب بھی الیکشن ہوگا ہم تیار ہیں۔ یہ مسائل ہیں، ان کا حق ہے یہ مسائل کی طرف نشاندہی کرنا۔ ٹھیک ہے۔